السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہے نا؟ کلاس شروع کر دوں میں؟ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ، ابھی شروع کرتے ہیں اپن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ، آج میں اپنے اس تقریر کا آغاز ایک شعر سے شروع کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لے تو بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے یہ قرآن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی سب سے خوبصورت حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ ہر طرح کی پاکی اور صفائی، ہر عیب سے پاک، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ تمام عالموں کا رب ہے، اور اسی کی ذات کے لیے ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب بہنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہوں کہ مجھے صرف حق بات کہنے اور پہلے خود اس پر عمل کرنے پھر دوسروں تک پہنچانے کا جو فریضہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کے اختتام کے بعد، ہمارے نبی کے بعثت اور ان کے اختتام کے بعد جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے نا، جو ہمارا اہم کام ہے، جس کو قرآن سورہ آل عمران میں اس طرح فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ آج وہی فریضے کو انجام دینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ یہاں جمع ہونا آپ کا قرآن اور سنت سے محبت کی دلیل ہے میری بہنوں، اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس محبت کو ہمارے دل، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر ہمیشہ کے لیے بھر دے، آمین ثم آمین۔ لہذا ہم اور آپ جیسا کہ سب جانتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور تلاوت کرتے ہوئے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جس نے ہماری زندگی میں سے ایک اور مرتبہ مجھے اور آپ سب کو رمضان کے بالکل قریب کر دیا ہے، دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، مجھے اور آپ کے علاوہ دنیا کے ہر مسلمان اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی
جو सैकड़ों तादाद में मासूम हैं मगर कैद खानों में बंद हैं, और बहुत सारे मुसलमान जिनके पास जंगें हो रही हैं, जंगें चल रही हैं, हाँ, और जिन पर बमबारी और गोलियां बरस रही हैं, अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह उनकी मदद करे और उनको सुकून अता करे और उनको भी इस रमजान से पूरा पूरा फायदा उठाने वाला बनाए, जैसा कि फलस्तीन वगैरह के हालात हमारे नजरों के सामने हैं। तो चलिए अब सबकी दुआ के बाद हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। मसलन 7 दिनों में से जुमे का दिन है, जो काफी अहमियत और फजीलत का है। इसी तरह कुछ महीनों की बड़ी अहमियत होती है, जैसा कि मुझे और आपको पता है, तमाम महीनों के सरदार रमजान का महीना कहलाता है। रमजान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आम दिनों में जो कुछ हम खाते पीते नहीं हैं, वो इस रमजान में अल्लाह की रहमत और बरकत से हम वो छोड़ते नहीं हैं, जो इस महीने में हमें मिलता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह की रहमत और नुसरत ही से होता है। ये नेमतें जो भी हमको मिली हुई हैं वो अल्लाह की तौफीक से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर रमजान का महीना सिर्फ खाने पीने और कपड़े जमा करने का महीना नहीं, ये तो हम सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा ये महीना ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करने का महीना है, क्योंकि नेकियों का बदला इस महीने में कई गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी सवाब बहुत बढ़ जाता है। इसके बरखिलाफ पहले हम वो हदीस याद कर लें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाक आलूद हो उसकी नाक। ये जुमला किसी की नाकामी, कोताही और गलतियों पर बोला जाता था पहले के जमाने में, और अब भी। खाक आलूद हो उसकी नाक जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उसमें इबादत और रियाजत ना करके नेकियों से महरूम रहा, यानी इसमें अपनी मगफिरत ना करा ली। रमजान का महीना आया और चला भी गया, कबल इसके कि इसने अपनी मगफिरत ना करा ली हो। एक एक दिन करके सारा महीना चला गया, लेकिन इसने अल्लाह की तौफीक नहीं मांगी, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं मांगी और वो महरूम रह गया। तो सोचिए, इससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान और कौन हो सकता है। इस हदीस को तिर्मिजी और हाकिम ने रिवायत किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि हमें अपनी खुद की फिक्र सब में ज्यादा होनी चाहिए। फिर इसके बाद अपनी औलाद भी आती है, घर वाले वगैरह सब अलग अलग है, मगर पहले हमें अपने आप की भी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि साल भर हमारी कोताहियां हमसे जाने अनजाने में बहुत से गुनाह हो जाते हैं ना, हम लापरवाहियां कर बैठते हैं। तो जाहिरी अमाल के अलावा कल्बी एतबार से भी, यानी गुनाहों के जो धब्बे हमारे दिल पर बैठ जाते हैं, लग जाते हैं, अल्लाह अगरचे कि हम तौबा करते रहते हैं, फिर भी वैसी सफाई आम दिनों में नहीं होती जो इस महीने में बनिस्बत दूसरे महीनों के होती है। क्योंकि वजह भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है और हमारे नफ्स को कंट्रोल करने का हमें बहुत बेहतरीन मौका रोजे के जरिए अल्लाह ताला हमें इनायत फरमाता है। और आपको पता है ना रोजे का असल मकसद क्या है? चलिए कुरान से इसको देख लेते हैं। कुरान की आयत नंबर
85. क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला इसमें? या अय्युहल औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 183 में पहले फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है, जरा रुके, फिर आगे हम बाद में दूसरी आयत की तफसीर करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और आपको और मुझे पता है जब भी अल्लाह ताला हम मुसलमानों को मुखातिब करता है तो इन खूबसूरत अल्फाज से, हमारे ईमान की सिफत से हमें मुखातिब करके क्या फरमाता है? बहुत ही अहम हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो, ए आम लोगो नहीं, या अय्युहन्नास, ए लोगो बोल के आम खिताब नहीं है, यहाँ पे खास मुसलमानों को, ईमान वालों से खिताब है। ए वो लोगो जो ईमान की सिफत से, जैसा कि कोई बोले ए अच्छा पकाने वाली माँ, माजिदा बोले तो हमको खुशी होती ना, अरे मैं इसमें अच्छी एक्सपर्ट हूँ बोले ऐसा। तो हमारी दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर हमारी कौन सी नेमत है? ईमान की नेमत है, ईमान की दौलत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी नेमत को याद करके हमसे मुखातिब हो रहा है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कुतिबा फर्ज किए गए हैं, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोजे, अरबी में लफ्ज रोजे को सौम कहा जाता है, कमा कुतिबा, और ये एक ऐसी अहम और बहुत फजीलत वाली इबादत है जिसको सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही नहीं बल्कि हमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था। जैसा कि आयत बता रही है, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि ये फर्ज किया गया था उन लोगों पर भी जो तुमसे पहले गुजरे हैं। मकसद वो भी इस आयत में हमें मिल जाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो जाए। तो जरा यार रुककर हम तक़वे के बारे में जान लेते हैं। अल्लाह, तक़वा क्या है? मुझे और आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बार बार बयानात में, मुख्तलिफ जुमे के खुतबों में उसमें सुन के रहे कि तक़वे के आम माने हैं अल्लाह का डर। मगर यहाँ पर मैं दो चीजों से तक़वे को जाहिर आपके सामने पेश करने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह से इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए। रोजे का मकसद क्या मालूम हुआ? तक़वा है। अगर तक़वा को अगर हम समझ जाए ना मेरी बहनों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाएगी, मुरत्तब हो जाएगी। क्या मतलब मुनज़्ज़म? एक तरीके से, टाइम से, तरीके और साफ सुथरी, बेढंगी नहीं, बेतरतीब नहीं, बल्कि तक़वा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है, हर काम तरीके और उसूल और अल्लाह की पसंद के साथ हो जाता है, और मुरत्तब, एक के बाद एक। आप और मैं जानते हैं अगर हम 10 काम एक दिन में लेके बैठेंगे तो कोई एक काम भी ठीक से नहीं होगा। तो हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं मुनज़्ज़म तरीका। ठीक है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तक़वा एक ऐसी सिफत है जो इंसान के अंदर आ जाएगी तो उसकी जिंदगी मुनज़्ज़म और मुरत्तब हो जाती है। वैसे हम तो दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं ना, जैसा दुनिया का दस्तूर है वही चाल बेढंगी हमारी है, यानी शादी, बच्चे, घर, कपड़े, काम, पकाना, खिलाना, वही होना क्या रोजाना। एक ईमान वालों की जिंदगी ऐसी नहीं रहती। चलिए आज जरा रुक कर समझ लेते हैं तक़वा किसको कहते हैं। एक हदीस हजरत अबू ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु, जो इस हदीस के रावी हैं, जो हदीस तिर्मिजी शरीफ में बाबुल बिर्रि वस्सिला में आई है, वो मैं आपको सुना देती हूँ, जरा गौर से सुनिए। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं, व अन अबी ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता व अत्बिइस सय्यतल हसनता व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। क्या है तर्जुमा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया
क्या कह रहे हैं वो? मुझसे बतौर खास अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुम जहां कहीं भी रहो, इत्तखिल्लाह हैसुमा कुंता, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, और तुम बुराई का बदला अच्छाई से दो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसका बदला अच्छाई से दो। बुराई देने का हक है बशर्ते के, मगर उसको अच्छाई से दोगे तो वो तुम्हारा दोस्त और मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। और आखिरी में क्या कहा? 3 बातों का हुक्म दिया। एक तो कहा कि इत्तखिल्लाह हैसुमा कुंता, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। दूसरा हुक्म दिया कि तुम बुराई को भलाई से दूर करो। और तीसरा हुक्म दिया खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसन, यानी लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। यानी गोया ये पूरे हुकूकुल इबाद है, बंदों के हुकूक है। यानी किसके भी साथ, चाहे गैर मुस्लिम के साथ भी अगर हमारा मामला हो तो उसके साथ हमें अच्छे अखलाक से पेश आकर अपने ईमान और इस्लाम की इस्लाम पेश करना है। यानी मुसलमानों की पहचान बताना है कि मुसलमान दरअसल होता कैसा है। ये 3 बातों का खास उनको हुक्म दिया। तो ये बातें हम तक पहुंचने का मतलब क्या है? यानी ये एक भी बात अगर अच्छी हमें मालूम हो तो वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पहुंचते पहुंचते खास उनके लिए नहीं रह गई, बल्कि ये अब हमें भी मालूम हो गई है, तो हमें भी इसी तरह जिंदगी गुजारना है। तो यहाँ समझे, इत्तखिल्लाह या तकवा बता रही थी मैं कि डरना, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे खलवत तन्हाई में हो या जलवत सब लोगों के साथ हो, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। और बाज उलमाए दीन ने तो यहाँ पर एक नुक्ता ये भी बयान किया है कि तन्हाई के गुनाहों से और ज्यादा इंसान को डरना चाहिए मेरी बहनों। क्यों? लोगों के सामने गुनाह करे तो लोग गवाह बनेंगे, मगर तन्हाई में जो गुनाह करते हैं हम, उसका गवाह कौन है? यहाँ पर गवाह वो है जो मुनसिफ भी है। मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला, आखिरत में फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर तन्हाई में हम और हमारे साथ अल्लाह का इल्म होता है ना, तो वहां पर वही इंसाफ करने वाला भी है। तो बशर्ते के गुनाह तो 2 जगह भी मना है, मगर तन्हाई के गुनाहों से हमें और ज्यादा डरना चाहिए कि वहां पर जो मुनसिफ है वही गवाह भी है। अल्लाह ताला हमारे तन्हाइयों को पाक और साफ रखे। ठीक है, तो ये बता रहे इसमें कि अल्लाह से डरो। फिर इसी तरह एक और हदीस से हम बात को समझते हैं, मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इल्म वाले हैं, ये हदीस उनके सामने से गुजरी होगी, मगर मैं मुख्तसर अंदाज में बता कर आगे बढ़ती हूँ कि तकवा क्या है। तकवे को अल्लाह के एक सहाबी दूसरे खलीफा, गोया हमारे अशरे मुबशिरा में दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, जैसे आप सब जानते हैं उन्हें, उनकी तरफ से यह हदीस आई है कि वो हालांकि खलीफा हैं, मगर अपने खिलाफत का, अपनी पावर का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। देखिए, वो खुद अपने से बढ़ के इल्म वाले उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कुरान के बड़े फसीह और बलीग सहाबी है, उनके पास जाकर पूछते हैं कि ए उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, आप मुझे बताइए कि तकवा क्या है, जो कुरान में कई मर्तबा अल्लाह ताला जिक्र करता है, वो तकवा क्या है। तो उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मिसाल के जरिए उसको पेश किया कि पूछा, ए उमर, अगर तुम इस एक रास्ते से जा रहे हो जहां दोनों तरफ खारदार झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, मुश्किल रास्ता है, तो तुम उस जगह पर कैसे चलोगे? तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अपने आप को संभालते हुए, अपने आप के अलावा अपने कपड़ों को संभालते हुए, अपने जिस्म को संभालते हुए बहुत ही एहतियात से उस रास्ते से गुजरूंगा, ताकि कोई कांटा, कोई चीज मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, मुझे चुभ ना जाए।
ہاں تو یہی تقویٰ ہے. دنیا میں شیطان ہمارے ہر قدم پر الگ الگ انداز میں بھٹکانے بہکانے کے لیے تیار رہتا ہے, تو اس میں ہمیں پھونک پھونک کر جو قدم رکھنا چاہیے کہ یہ میرا قدم جو میں رکھ رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہیں اس سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے, وہ سوچ کر جو تم قدم رکھو گے یہی تقویٰ ہے. دیکھیے ایک موٹا اصول بیان کر دیے کہ ہمیں دنیا میں اللہ کو کس کس طرح یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. امید کرتی ہوں آپ کو تقوی کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ اصل تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے. الحمدللہ اس مہینے کی جتنی بھی فضیلت بیان کرے بہت کم ہے. بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو ہمیں کرنے کے لیے تربیت کے لیے ملتی ہیں, گویا کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے. تو چلیے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے, آگے کی آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی ہم پڑھ لیتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمدللہ یہ پوری آیت میں, یہ ایک آیت پڑھی میں ابھی آپ کے سامنے, یہ پوری کی پوری آیت میں اس کی اہمیت اور اس کے کیا کیا احکام ہے پورے کے پورے اس میں سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا. کیا بول رہے ہیں, میں پہلے ترجمہ کر لیتی ہوں, آپ غور سے سنیے. شہر رمضان الذی, شہر مانے مہینہ, رمضان یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا القرآن, قرآن مجید. اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس, ہدایت ہے, رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے. گویا کہ یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بولے, للمومنین نہیں بولے یا للمسلمین نہیں بولے, بلکہ للناس بولے, یعنی تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. چاہے وہ کسی بھی قسم کا, کسی بھی ملک کا, شہر کا, کہیں کا بھی انسان ہو, وہ اس قرآن میں آ سکتا ہے, اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. اور کیا ہے؟ وبینات, اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں, من الہدا, ہدایت کی اس قرآن میں, والفرقان, اور حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دینے کا فرق ہے اس میں. تو پھر کیا کرو بول رہے ہیں؟ فمن شہیدہ, تو جب تمہیں یہ مہینہ پالو تو تم اس میں روزے رکھو. تم کو اگر یہ مہینہ مل جائے فلیصم, تم روزہ رکھو. ومن کانا, پھر دیکھیے ہمارا رب رحیم, پھر بھی جو مریض, شرعی عذر جو کہتے ہیں, وہ اگر ہو تو اس کو بھی پھر چھوڑ دیتا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ومن کانا مریضا, اور جو اس میں مریض ہو. کیسا مریض؟ آج کل کا مریض کیا, آج گرمی بہت ہے, سر میں درد ہو رہا, روزہ چھوڑ دیتے. پیٹ میں درد ہو رہا, روزہ چھوڑ دیتے. آج صفائی کرنا ہے, روزہ چھوڑ دیتے. آج شاپنگ کو جانا ہے, روزہ چھوڑ دیتے. نہیں 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 نہیں, یہ مریض نہیں کہلاتا. ایسا مریض جس کے روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے, جس کو صحیح ایک ڈاکٹر خود جو اللہ اور رسول سے ڈرنے والا ہو, وہ اجازت نہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, تو جب چھوڑنے کی اجازت ہے. ورنہ آج کل کے بے ڈھنگے مریض نہیں. الحمدللہ آج کل علم سمجھدار انسان بہت ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. وہ علی سفر, یا آپ کوئی سفر میں ہو, اور یہ پہلے کا سفر بھی ہم گمان کر سکتے. پہلے اونٹوں پہ, گدھوں پہ, گھوڑوں پہ, اس پہ شہروں کو, ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کئی دن لگ جاتے تھے. مگر آج وہ سفر بھی نہیں بول سکتے ہم. آپ گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک چل جا رہے ہیں, اور آرام سے چلے جا رہے ہیں بغیر محنت کے. تو یہاں پر بھی اگر اجازت ہے, مگر سوچنا چاہیے کہ آپ کا سفر کتنا تنگ اور مشکل ہے, تب آپ چھوڑ سکتے. مگر معمولی چھوٹے چھوٹے سفروں پہ ہمیں, یا سفر میں بھی روزہ کی
छोड़ने से बचना चाहिए, ठीक है। तो छोड़ दो इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, यहाँ अब तो छोड़ सकते इस महीने में फर्ज रोजों को, मगर बाद में इसकी गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों में। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा, अल्लाह भूखा प्यासा रख के हमको तकलीफ में डालना चाहता है क्या? क्यों रखना चाह रहा है? नहीं नहीं, इससे अल्लाह का क्या इरादा और मंशा है वो आगे की आयत बता रही है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह का इरादा तो तुम्हारे साथ आसान का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, ऐन से उस्र माने तंगी, या से युस्र माने आसानी। मेरी बहनों गौर से, तजवीद की बात भी यहाँ पे आती है। युस्रा माने आसानी और उसरा माने तंगी। अल्लाह का इरादा तो तुम्हारे साथ आसानी का है, तंगी का नहीं है। क्यों? आज तो साइंस भी हमारी इस बात की गवाही है। और आप लोगों को याद दिला दूं, कल इंशाल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, उनसे हमारी साइंस की तरफ से रोजे की अहमियत और फजीलत बयान की जाएगी। आप लोग इंशाल्लाह उस मीटिंग में भी जरूर हाजिर हो, जाके हमारी सेहत के बारे में भी, जो कि अल्लाह ताला इस आयत को बता रहे ना, रोजा रखने से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, उसके भी बहुत से फायदे और इनामात हमको कल इंशाल्लाह मालूम होंगे। आप तमाम हाजिर हो तो वो लिंक भी शेयर की जाएगी। तो अल्लाह का इरादा हमारे साथ आसानी का है, वो तफसील मैं यहाँ नहीं बयान करूंगी क्योंकि वो कल आएगी, और तंगी का नहीं। और क्या बोल रहे हैं, वली तुकमिलुल इद्दता, और तुम मुकम्मल कर लो, यानी एक दो रोजे रह के छोड़ दो नहीं, बल्कि कंप्लीट पूरे एक महीने के रोजे पूरे कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह, और क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह को बड़ा मानो। अलामा हदाकुम, उस तरीके से जिस तरह अल्लाह तुम्हें हिदायत कर रहा है। वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद ये तमाम काम कराने से अल्लाह को उम्मीद है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यहाँ एक बात बता दूं, इस तुकब्बिरु के बारे में उलमा दीन ने फरमाया, जब अज़ा में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो जब बंदा अल्लाह को बड़ा नहीं मानकर अगर वो नमाज के लिए ना उठे, तो उसने अल्लाह की बड़ाई नहीं की, बल्कि वो अपने आप को बड़ा मानता है। सही है ना? अगर वो अल्लाह को बड़ा मानता तो फौरन उसके बुलाने पे उठ जाता है नमाज के लिए, नहीं उठ के हाँ बाद में पढ़ूंगी, बाद में जाएंगे, फल अभी टाइम है ना, बोल के ऐसा लापर कोताही करे, टालम टोली करे। तो क्या समझ में आ रहा कि हमने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपने नफ्स को बड़ा माना, और हम अल्लाह की पुकार पे लब्बैक बोल के जवाब नहीं दिए। ये माना समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, हर ईमान वाला इस बात को सोच सकता है। अल्लाह ताला ये बातें बताकर हमारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा करना चाह रहा, मगर हम अपने नफ्स को बड़ा मानकर हम अपने मालिक को मुख्तार है समझ रहे हैं, जो कि बहुत आरजी जिंदगी है हमारी, मुख्तसर जिंदगी है, असल जिंदगी तो आखिरत की है, उससे हम महरूम हो जाते। तो हमें क्या चाहिए, जैसा ही अल्लाह अज़ा की तरफ बुलाए, अज़ा हो या कौन सा अहकाम हो, जैसे कि रमजान आ रहा, रोजे हो, वो सब को अगर अल्लाह को बड़ा मान रहे तो उसके बताए हुए तरीके पे अमल करें। तो समझ में आ गया ना कि इस आयत में अल्लाह ताला हमसे क्या क्या चाहता है। फिर देखिए इसके बाद वाली आयत का भी मैं तर्जुमा आपको समझाकर अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ मेरी प्यारी बहनों। इसी आयत में रोजे का बयान चल रहा, तो फिर बीच में ये आयत लाए, क्या आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। देखिए बार बार मेरा मालिक कितने प्यारे अंदाज में हमको नसीहत कर रहा, हमको तरबियत कर रहा है रोजों के एक अहम बयान के बीच में। आगे फिर रोजे के ही बारे में है क्या करना है, मगर बीच में एक अलग आयत लेके आए, कई की अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने की। तो उलमा इकराम ने इसकी तफसीर कुछ इस तरह की है कि जब इसमें रोजे की बात चल रही थी, बीच में दुआ का तस्करा क्यों आया, तो गोया रमजान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि इसमें हर लम्हा
اگر ہم عبادت نہ کر رہے ہوں، تلاوت نہ کر رہے ہوں، کچھ کام کر رہے ہوں، تب بھی ہمارے زبانوں پر اللہ کی دعا ہونی چاہیے، ذکر ہونا چاہیے. کیا بول رہے ہیں؟ کس احساس کے ساتھ؟ کس احساس کے ساتھ کہ جب آپ سے اے نبی میرے بندے پوچھے، عبادی بولے، دیکھو کتنا خاص احساس کرا رہے اللہ تعالیٰ ہما کو، یہ میرے بندے پوچھے. سبحان اللہ. جب آپ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، میں کہاں ہوں، میں کیا کرنا، ان لوگ مجھ سے جب بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہاں ہوں، انی میرے بارے میں آپ سے جب سوال کرے میرے بندے اے نبی، فانی قریب. اب نبی کو بولو بول کے بھی نہیں بول رہے، ڈائریکٹ جواب دے رہے اللہ. خل بول کے بولنا تھا نا، آپ کہہ دیجیے بول کے بولنا تھا نا، مگر نہیں بولے. کیا بول رہے؟ فانی قریب، میں بالکل قریب ہوں. نہ بھی فاصلہ نہ لانے دیا، خل کا بھی لفظ یہاں پہ ایڈ نہ کرے، بلکہ بول دیا میں بہت قریب ہوں میرے بندے، میری رحمت سے مایوس مت ہو. تو جب بھی پکارے گا میں تیری پکار سن رہا ہوں. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الدائی، بلانے والے کی بلانے کا، پکارنے والی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، مگر شرط کیا ہے؟ جب وہ مجھے کوئی ہمارے بچے اگر ہم کو نہیں بلائے تو ہم جا کے کیا بیٹے پوچھتے کیا؟ نہیں نا. جب پکارے تب ہم جواب دیتے، یہی اصول ہے نا. ویسے ہی بول رہی شرط اللہ بغیر اپنی بلائے اس کی مدد کر دینا بول تو یہ بات عقل کو تسلیم نہیں کر رہی. ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، تب اللہ ہماری پکار کا جواب دے گا. اجیب دعوت الدائی، بلانے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. پھر کیا کرنا بول رہی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو پس چاہیے کہ میرے بندوں کو مجھی کو پکارے. شرک سے بچیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، چاہے آدھی رات میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، یا سب کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، تو چاہیے کہ وہ سب مجھی کو پکارے اور مجھی پر ایمان رکھے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھی پر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اس کیفیت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت پالیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے نا میری بہنوں، کتنی پیاری آیتیں ہیں، کتنا اچھا ترجمہ ہے. اب بہترین موقع ہے. آپ کو میں تلاوت سے نہیں روک رہی ہوں، بلکہ آپ خوب تلاوت کریے، مگر اپنا شیڈیول اس طرح بنائیے کہ آپ تھوڑی 2 آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، پیدائشی زبان نہیں ہے، یہ عرب کی زبان ہے. ہمیں سیکھنا ہے، بالکل سیکھنا ہے. اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا جو وعدہ ہے وہ تجوید کے ساتھ، پورے قاعدوں کے ساتھ سیکھنے پہ ہے، مگر ترجمہ پڑھنے سے اس کا جو لذت ہے نا وہ ہم سب کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا شاید کہ امید ہے اس طریقے پہ چلنے سے لوگوں کو ہدایت مل جائے. سنے نا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. جی الحمدللہ. تو ہم اپنے دل کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ہم اپنے تقوی کو بڑھانے کے لیے روزے کے ذریعے انسان کو تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قیام اللیل کے ذریعے سے، اس مہینے میں قیام اللیل، رات میں تراویح کے پڑھنے سے لے کر انسان کے اندر نرمی اور رفقت پیدا کی جاتی ہے. خاص کر روزے کے ذریعے سے انسان کا نفس خواہشات کو توڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے. اور صدقہ و خیرات کے ذریعے سے انسانیت، رحم دلی، صلہ رحمی، بھائی چارگی، محبت اور ہمدردی اور معافی کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر صبر جیسی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے. صبر کرتے نا ہم، پانی تو دور، تھوک تک نکلنا ہمارے لیے ناگوار گزرتا ہے اور ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. تو گویا اس مہینے سے انسان واقعی اللہ والا بنتا ہے، جبکہ وہ اس کو صحیح طور سے گزارے.
اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور کون شخص ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلکہ اس پہ پورے جو بھی نیکیاں بتائی جا رہی ہیں، جو بھی فضیلتیں ہیں، ان سب کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مستحق فرما دے. تو گویا کیا سمجھ میں آیا؟ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک انسان 30 دن اللہ والی زندگی نہیں گزار سکتا، صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو وہ 30 سال ہو یا 40 سال ہو یا 60 سال کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو گویا کم از کم 30 دن تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور نیکیوں پر جمع ہونا ضروری ہے. یعنی ہم اتنا اپنے اوپر قابو رکھ سکتے تو آگے بھی رکھ سکتے، بلکہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. 30 دن کم سے کم اللہ والے بن کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو گویا اللہ ہمیں جانچنے کے لیے یہ مہینہ ہمارے لیے فرض کیا ہے کہ ہم کس درجے کے انسان ہیں اور کس درجے کے مسلمان ہیں. سمجھ رہے نا میری بہنوں؟ الحمدللہ. تو اور کیا سمجھ میں آیا ہم آپ کو اس آیت سے کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس بات کو ہم کئی بار سن چکے. نبیوں میں سب سے محبوب نبی اللہ کے آخری، میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے اس قرآن کی عظمت بتا رہی ہوں کہ نبیوں میں سب سے محبوب نبی پر اللہ نے آخری معجزہ یہ قرآن نازل کیا جو قیامت تک باقی رہے گا. آپ کو پتا ہے نا، ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معجزہ بھیجتے تھے، یعنی ایسا کام جو خلاف عادت ہو. مطلب جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکڑی کو پھینکنے سے اژدہا بن جانا، ان کا ہاتھ چمکتا ہوا روشن بن جانا، صالح علیہ السلام کے پاس اشارے کرنے سے اونٹنی کا نکل آنا، اور مختلف معجزے جو خلاف عادت پیش آتے ہیں وہ ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود نبیوں پر ظاہر کرتا ہے نا. تو نبی کا معجزہ، حالانکہ الحمدللہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے معجزے آئے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ کھانے میں برکت ہو جانا، دودھ کو سارے لوگوں پر کفایت کر جانا، وغیرہ وغیرہ. مگر آپ کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم. یہ قرآن ایک آخری ایسا معجزہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اور نہ کچھ بھی تبدیلی آنے کا امکان ہے. اور یہ کہاں نازل ہوئی؟ تمام سرزمین میں، پاک سرزمین اللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. دیکھیے ہر چیز اس میں، جس چیز کو بھی اس کا تعلق جڑ رہا ہے وہ اس چیز کو پاک کر دے رہا. پہلے تو تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا. کس مہینے میں نازل ہونا؟ مہینوں کے سردار رمضان میں نازل ہونا. کس فرشتے کا لے کے آنا؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کا لے کے آنا. اور کس رات میں نازل ہونا؟ تمام راتوں کا لیلۃ القدر، اس رات میں نازل ہونا. تو گویا ایک سے ایک چیز جڑتے ہوئے اس ہر چیز کو یہ بابرکت اور مقدس بنا دے رہی ہے. تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو اب ہم اس کے متعلق جو احکامات ہیں اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یعنی اس مہینے کی اہمیت معلوم ہو گئی، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے معلوم ہو گیا، اور اسی طرح اس میں تقوی کی صفت کو اپنانے کے لیے بتایا گیا. پھر اسی طرح یہ محض طبی جسمانی فوائد کے علاوہ طبی فوائد اور مادی بیماریوں سے دور رہنے کا بھی روزہ ہے بتایا گیا. اب ایک اور چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے، وہ ایمان اور احتساب. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کی جانچ پڑتال کرنا اور حصول رضا الہی اور قیامت پر اس یقین کے ساتھ رہنا جو اپنی انقلاب اور قوت تاثیر ہر ایک کو بڑھا دیتی ہے. اس حدیث سے
ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے احتساب. دیکھیے پہلے حدیث پڑھ لیتی ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو احتساب، ایمان تو ہم سب کے پاس ہے الحمدللہ. ایک دوسری چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے اور وہ کیا ہے؟ احتساب. احتساب کے معنی خدا کی خوشنودگی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے ہمیں روزہ رکھنا ہے. نہ ریاکاری، دکھاوا اور برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے. جیسا کہ عام طور پر ہم بچتے ہی ہیں مگر اس مہینے میں اور خاص اہتمام کیا جاتا ہے جیسے غیبت، چغلی وغیرہ سے بچ کر. اور اس کے علاوہ فرائض کی ادائیگی، کیونکہ سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو کسی بھی قسم کی کوتاہی کیے بغیر روزہ رکھ کر فرائض کی مکمل پابندی اور بڑے بڑے گناہوں کو سے بچتے رہنا، بڑے اور چھوٹے دونوں گناہوں سے بچ کر اس کا جو مطلوبہ فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا. اور آپ کو پتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان بہت سے نیکیوں کا ذکر کیا ہے اور اس کا اجر بھی بتا دیا ہے، مگر تین کام ایسے ہیں جن کا اجر اللہ نے واضح طور پر نہیں بتایا، یعنی اس کا کوانٹیٹی پوری واضح نہیں کی. اور وہ کیا ہے؟ سن لیجئے، حدیث کے حوالے سے میں بتا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ہر بیان میں حدیث قدسی اس لیے بیان کرتی ہوں تاکہ وہ بیان کو مضبوط کر دے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول کی زبان سے بھی ہم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو ان کاموں کو کرنے کا. تو حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوا نا کہ روزہ رکھنے سے کتنا اجر ملتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر ہوگا وہ سب پر واضح کر دے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی کہ کیا ہو سکتا. اور دوسرا عمل بھی بتا دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کے غلطی ہونے کے باوجود اور اس کی اصلاح کرتا ہے تو ایسے انسان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لیا. کیا بولا؟ فمن عفا، جو معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ اپنی عظمتوں اور شان کے برابر اس کو کتنا اجر دے. سبحان اللہ. اور تیسرا عمل جس کا اجر کا پیمانہ اللہ نے واضح نہیں کیا اور وہ کیا ہے؟ سورہ قلم کی شروع کی 4 آیتیں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورہ قلم ہے یہ، جس کی پہلی 4 آیتیں. کیا ہے معنی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہا ہے قلم کی، جس سے ہم لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی، تمہارے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں. نعوذ باللہ. جیسا کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول جب اس اسلام کی دعوت کو پیش کر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں تو ساری دنیا کہہ بھی رہی ہے، تو کیا پریشانی؟ لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق کو سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کا اتنا زیادہ اجر انلمیٹڈ ہے کہ میں اس کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کتنا اجر دینے والا ہوں. وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا، ایسا اجر ہے غیر ممنون جو بیان نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں
اس پہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ تو نعوذ باللہ ان دیوانے نہیں بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ دنیا کے بلند اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے. دنیا میں آپ جیسے اخلاق تو کسی کے پاس ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا عمل اللہ نے اپنے ذمے رکھ لیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اجر کو پانے والا بنائے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہماری طرف آئے. اب تو میں روزے کے بارے میں بتا دی. اب روزے کے بعد سحری، اس کی کیا اہمیت ہے اس کی طرف آتے ہیں. روزہ رکھنے کی نیت سے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا یا پیا جائے اسے سحری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سحری کھانا بھی سنت ہے. دیکھیے ہر چیز کو بابرکت بنا دے رہا نا یہ روزہ. رمضان کو بنایا، روز فرشتے کو بنایا، نبی کو بنایا، قرآن کو بنایا. اب جو اس میں داخل ہو کر سحری کرتا ہے اس کو بھی بابرکت بنا دے رہا ہے یہ روزہ. خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی سحری کی نیت سحری کرنا ہمارے لیے برکت کا مقام ہے، کیونکہ سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے تاکہ سنت کے ثواب سے محروم نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری کھاتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ متفق علیہ حدیث، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے. کیا فرمایا؟ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. ایک اور حدیث بتا دوں، سحری کھانے سے روزہ رکھنے میں بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے اور آدمی زیادہ کمزوری محسوس نہیں کرتا. اسی حکمت کی بنا پر آپ نے فرمایا قیام اللیل کے لیے دوپہر کو قیلولہ کرنا، یعنی رات میں آپ کو تراویح پڑھنا ہے بلکہ دوپہر میں تھوڑی دیر سونا. یہ نہیں کہ سو گئے، روزہ رہے، فجر پڑھ کے سوئے تو اثر میں اٹھے، نہیں، ایسا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنا اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا، یہ دونوں انسان کو قوت پہنچاتا ہے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ نے مجھے ہدایت فرمائی، دیکھو سحری کبھی نہ چھوڑنا، خدا نے سحری کھانے میں بڑی برکت رکھی ہے. سمجھ گئے؟ سحری کھانے میں سراسر برکت ہے. تم لوگ سحری کھانا نہ چھوڑنا، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو. سحری کھانے والوں پر خدا رحمت فرماتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کی اہمیت کیوں ہے؟ یہودی یہ سمجھتے تھے سحری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا، لیکن اسلامی شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی اللہ کے احکامات کو وہ اپنی مرضی سے دیکھتے تھے. دیکھیے اللہ کی بات ماننا کیسا ہے، اللہ اٹھو بول تو اٹھنا، بیٹھو بول تو بیٹھنا، ایسا ہی نا. مگر وہ لوگ اپنے آپ پہ ارے ہم بغیر سحری کھا کے بھی روزہ رکھ کے دکھا سکتے، خالی سحری کھا کے روزہ رکھنا بالکل نہیں. اور اسی طرح افطار میں بھی دیری کرتے تھے. میں وہ آگے بتاؤں گی آپ کو کہ افطار میں بھی سورج ڈوبنے کے ساتھ ہمارے کو افطار میں جلدی کرنے کی تاکید کی گئی. مگر یہود اور نصارہ ہم اور 10-15 منٹ رہ سکتے. تو آپ کو افطار میں جلدی کرنے کی حکمت یہی ہے کہ یہود، ہم جو دعا سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے میں مت چلانا، تو وہ غیر المغضوب کون ہے؟ یہود ہے. ولا الضالین کون ہے؟ نصارہ ہے. تو ان کے راستے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جلدی سحری کھانے کی تاکید فرما رہے. اپنے آپ پہ اکڑنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ یہود اور نصارہ کی چال ہے. ان لوگوں کی فطرت ہے، ہماری نہیں ہے. تو ہمیں ان کی فطرت سے، ان کی مشابہت سے بھی دور رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے کیا کہا؟ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. سحری تاخیر سے کرنی چاہیے. کیسی؟ اس کا یہ مطلب نہیں سحری کھاؤ تو 2 بجے چھٹ کے کھا لیے، نہیں، بلکہ کیسا طریقہ تھا ہمارے رسول کا اور ان کے صحابہ کا، چلیے دیکھ لیتے ہیں. وہ بھی سحری تاخیر سے کھانی چاہیے. بعض لوگ اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ آدھی رات کو سحری کھا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں. سحری تاخیر سے کھانے میں زیادہ ثواب ہے. تو اب کتنی لمٹ ہونا نا، کیسا؟
تو حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ سحری کھانے اور اذان فجر میں کتنا وقفہ پارا رہا، تو آپ نے بتایا کہ 50 آیتوں کے بقدر وقفہ رہا. یعنی ایک شخص 50 آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگاتا، اتنی دیر تک رک سکتے، گویا 5 سے 10 منٹ 10 منٹ کے وقفے سے ہم سحری کھا لے کے پھر 10 منٹ کے بعد نماز کے لیے نکل جانا. ٹھیک ہے، تو یہی سحری کے مسائل ہیں. جمہور صحابہ کے نزدیک سحری کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے ہے. اس کی دلیل کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تک ہے. ٹھیک ہے، جب رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور دن کا اجالا شروع ہو جائے اس سے پہلے تک سحری کھا لو. تو الحمدللہ ہمارے کو سحری کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی اور سحری کا مقصد بھی معلوم ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم اپنے روزوں میں سحری کی بھی اہتمام ضرور کریں گے. چلیے اب افطار کسے کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں. پھر یہاں پر افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے. خواہ مخواہ کی دیر کرنا مناسب نہیں. ارے اتنی دیر رکے، اور 2 منٹ رک سکتے نا، اور 5 منٹ رک سکتے نا، یہ سوچنا نعوذ باللہ کہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ نہ کرے کہ یہود اور نصارہ اس طرح کرتے تھے. دیکھیے آپ یقین کر لیجئے آج کل تو بہت سی سہولتیں آ گئی ہیں، ٹائم کا بھی پتہ چل گیا ہے، سورج کب نکل رہا کب ڈوب رہا سب معلوم ہو رہا. تو جیسے ہی سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے، جیسے ہی ہمیں پتہ چل جائے فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے. اور تھوڑا پکا ہونے دو بول کے سوچنا تو گویا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہود و نصارہ کے اپنی بڑائی پر اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو بعض لوگ افطار میں جلدی کرنے کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ تقوی اس بات کا نام نہیں کہ خواہ مخواہ اپنے جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ تقوی اور اطاعت رسول کا نام یہی ہے کہ جب اللہ نے کہا اٹھو اٹھ جائیں، جب کہا بیٹھو بیٹھ جائے، جب کہا سحری کھاؤ کھا لو، جب کہا رک جاؤ رک جانا. تو یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے. دیکھیے کتنی بڑی بات بتا رہی، کتنی بڑی بات بتا رہے. اللہ کے رسول ابن ماجہ کی حدیث میں فرما رہے ہیں دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کی روش ہے. مسلمانوں کا شعار افطار میں جلدی کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. غرض افطار میں جلدی کرنا چاہیے، مگر جلدی کا یہ مفہوم بھی نہیں کہ سورج غروب ہو بھی نہ ہو اور انسان جلدی اپنا افطار کر لے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا آج کل کی ٹیکنالوجی کے حساب سے ہمیں جس طرح بھی ہو وقت معلوم کر کے افطار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ہر جائز اور حلال چیز سے افطار کر سکتے ہیں، البتہ چھہارے اور کھجور سے کرنا مستحب ہے، اور اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرط لگا رہے ہیں. دیکھو تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں 10 دن نمک سے کرو، 10 دن کھجور سے کرو، 10 دن پانی سے کرو. ایسے جو بھی اللہ نے آپ کو میسر دیا ہے بسم اللہ کہہ کر اس سے افطار کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول نے کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تاکید کی ہے. یہ جو دعائیں ہمارے کیلنڈرز میں یا نظام الاوقات میں آتی ہے اس میں بہت سے اختلاف ہیں، ان اختلاف والی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے.
نیت بھی دل سے کی جاتی ہے اور افطار بسم اللہ کہہ کر کیا جاتا ہے. بس وہ جو دعائیں آتی ہیں اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا. تو افطار کرنے کا اجر کوشش کی جائے کہ آپ دوسروں کو بھی افطار کرا سکیں. روزہ افطار کرانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. کیا ہے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان میں کسی شخص کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کی مغفرت اور دوزخ سے چھٹکارے کا سبب ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ فری جیسا آفر ہے نا، یہ اس مہینے میں ہے. یعنی آپ جیسی بھی ہے 50 پکوانہ پکا کر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 پکوان پکا کر روزہ افطار کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر ہی صحیح مگر اپنے آس پڑوس کی خبر رکھتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک ہو سکے افطار مختصر ہی صحیح کھلانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور روزے کے برابر اجر دیتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے اشک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا نا، تو آپ نے فرمایا یہ اجر اس کو بھی دے دے گا جو دودھ کی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے بھی افطار کرا دے. سبحان اللہ. بیہقی کی یہ روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب جب ہم روزہ رکھیں تو اپنی روزے کو پاک اور صاف رکھے. جو احکامات غیبت سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، گناہوں سے بچنا، لاپرواہی کرنا، بدتمیزی کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق نفل نمازوں، فرض کے علاوہ، فرض تو کرتے ہی ہیں، فرض کے علاوہ نفلوں کا زیادہ اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کریں اور نفس کو بری خواہشات سے بچائیں اور روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بھی دور رہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کا شمار غذا دوا میں نہ ہو، جیسے لوہا، کنکر وغیرہ. کوئی ایسی چیز کھا لینے سے جو غذا بھی نہیں ہے مگر صرف ٹیسٹ چکنا وغیرہ بھی، پکاتے پکاتے کھانا وغیرہ بھی غلط ہے. ہاں بس اگر کوئی ظالم شوہر ہے جس کو ذرا سی کمی پر بھی وہ گھر میں دھوم مچا دیتا ہے تو تھوڑا چکر تھوک دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ روزے کے مفسدات ہیں. اور کیا ہے؟ ناخن کاٹنے سے، تیل لگانے سے یا پانی نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میری بہنوں یاد رکھیے احتیاط تو ہر چیز میں ضروری ہے مگر ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور پانی بھی نہا سکتے ہیں. پہلے کیا سوچتے تھے ہم چھوٹے تھے جب 10 بجے کے بعد نہ ناخن کاٹنا، نہ پانی نہانا، نہ تیل لگانا وغیرہ وغیرہ. تو ایسا نہیں ہے. اور ایک اہم بات، روزہ ہم عورتیں اور بچیوں کے لیے جو ماہواری کا ہوتا ہے نا، وہ 11 بجے کے بعد اگر ہوئے تو نہیں پورا روزہ کمپلیٹ کرو بولتے. حالانکہ افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ کو اگر ماہواری آ جائے، پیریڈز آ جائے تو آپ کا روزہ ختم، اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا؟ آپ فوراً پانی پی لینا، یہ قدرتی نظام ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں ہمارے امہات المومنین کا یہی عمل تھا کہ ہم روزہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ شمار نہیں کرتے تھے. یعنی پاکی میں ایک گلاس دودھ میں ایک خطرہ پیشاب کا برداشت کر سکتے نہیں نا، ویسے ہی تو اس دن روزہ نہیں ہوگا، اس کا بھی قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اب سحری کا آخری وقت ہے تھا جی، آخری وقت اٹھے تو کیا پیٹ بھر کے کھانا ہے تھا؟ نہیں، بلکہ مغرب کے بعد آئیے بیٹے. تو سوری کیا بول رہے، آخری وقت میں اٹھے تو مختصر کھا کر سحری کا جو برکت ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، مگر پیٹ بھر کے کھاتے رہنا، ادھر اذان ہوتے رہتی، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ جتنی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی میں نے الحمدللہ آپ کو بتانے کی کوشش کی. میں اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اصل اہمیت اور اس کے تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے
اسے حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.